الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمدللہ آج ہم لوگ ہمارا ملک ہندوستان کا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ میں مختصر طور پر 5-7 منٹ کے اندر جشن آزادی کا پس منظر اور اس کا پیش منظر ہم کو کیا نظر آتا ہے، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ آزادی ہم لوگ آج 76 سال ہو چکے آزادی کے، 77واں یوم آزادی ہم لوگوں نے منا لیا، اور آزاد بھارت کے اندر ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس ملک کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ میں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آزاد ہوا تو پھر غلام کب تھا، اور غلامیت کی زندگی اس ملک کو کیوں دیکھنا پڑا۔ آج سے تقریباً 423 سال پہلے سن 1600 عیسوی میں ہندوستان کے اندر بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے 1600، 1500، 1400 میں مسلم حکمراں اس ہندوستان میں ہوتے تھے۔ آج سب سے بڑی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات یہ ہے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت نہیں رہ گئی، لیکن 1600 عیسوی تک یہاں مسلمان حکومت کر رہے تھے۔ 1600 عیسوی میں ملک کی ترقی اور ملک کو فائدہ پہنچانے اور ملک میں بزنس اور تجارت پھیلانے کی غرض سے، یہ ظاہری غرض تھی انگریز کی غرض سے، ہندوستان میں آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجاد کرنے کے بعد وہ رہنے لگے۔ 100 سال ہوتے ہوتے ہندوستان کے بہت سے مقامات پر قبضہ جمایا، اور یہاں ڈیوائیڈ کا انہوں نے رول شروع کیا کہ لوگوں میں تفریق کرو، پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ لوگوں کے اندر تفریق پیدا کیا، ہندو کو مسلمان کے خلاف ورگلایا، مسلمان کو ہندو کے خلاف بھڑکایا۔ اس طریقے سے آپس میں ہندوستانیوں کو لڑانے کا کام انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد 1707 میں ڈیوائیڈ ہندوستان کرنے کے بعد، بہت سے مقامات پر قبضہ کر لینے کے بعد، 1757 عیسوی میں جب دیکھا بادشاہوں نے، یہاں کے حکمرانوں نے کہ ہمارے ملک پر انگریز تسلط ہوتے جا رہے ہیں، اس ملک کے اندر برطانوی پرچم لہراتے جا رہے ہیں، اس کو توڑنا ہے، ناکام کرنا ہے، اس کے لیے مرشد آباد کے سراج الدولہ نے سب سے پہلے جنگ چھیڑ دی۔ 1757 عیسوی میں سب سے پہلے انہوں نے جنگ چھیڑ دی، لیکن بدقسمتی سے وہ ناکام ہو گئے۔ اس جنگ میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد 1799 عیسوی میں شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ 1764 عیسوی سے لے کر ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد کرنے کے لیے لڑائی شروع کرتے ہیں کہ اس ملک کو انگریز سے بچانا ہے، اس ملک کو انگریز کے غلامیت سے آزاد کرانا ہے۔ جنگ چھیڑ دی، لیکن 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم سے آزادی کا جھنڈا انہوں نے پھہرایا تھا، وہاں ان کو شکست کھانی پڑی اور وہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جنگ چھیڑی 1700 عیسوی میں، 1707 میں سراج الدولہ نے، نام یاد رکھیے مسلم ہے۔
اس کے بعد 1799 میں شہید ہونے والے جو 1764 سے جنگ چھڑی تھی، وہ شیر میسور ٹیپو سلطان ہے۔ ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، اتنے جو ہے آور یہ جو ہے حکمراں تھے اور اتنے مضبوط تھے مستحکم سے کہ ان کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد انگریز کے سپہ سالار، انگریزی لیڈران ان کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے کہ پہلے ان کی جانچ ہو جائے کہ وہ حقیقت میں مرا ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بے ہوش پڑا ہے اور ہم جائیں اور ہمیں وہ پھر سے وار کرے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، بے ہوشی کے عالم میں بھی انہوں نے اس ہندوستان کے عالم کو نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ اس وقت بھی لڑتے رہے اور اپنی جان اس ہندوستان کے لیے گنوا دی۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی چوتھی تحریک بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کے اندر شروع۔ چوتھی تحریک چھیڑنے والے بہادر شاہ ظفر تھے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ غلط الزامات لگائے جاتے ہیں اور جب اس پر بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسلمان تو اپنا سامراج بچانے کی کوشش میں تھے، اپنی حکومت بچانے کی کوشش میں تھے۔ نہیں، اس ملک سے ان کو محبت تھی، محبت کی خاطر انہوں نے اس ملک کو غلامیت سے آزادی دلانے کے لیے لڑائی لڑی، جانوں کی قربانی دے دی۔ مسلمانوں نے پھانسی کے پھندوں کو گلے سے لگا لیا، لیکن کوئی بھی بادشاہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے بعد جہاں سے عمومی گنتی شروع ہوتی ہے 1857 سال جو ہے سن آتا ہے، اس میں بھی تحریک میں مزید جو ہے پختگی آئی اور آزاد کا نعرہ پرعزم اور استقلال کے ساتھ بلند کیا گیا اور مسلمانوں نے بغاوت کر کے ہی دم لیا کہ اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا ہے، ہمیں آزادی کی سانس لینا ہے۔ یہاں سے ہندو، مسلم، طرح طرح کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے سب ایکجٹ ہوئے۔ وہاں سے ایک پارٹی کانگریس، تحریک خلافت، مسلم لیگ، اسی طریقے سے کوئٹ انڈیا تحریک، جمعیت علماء تحریک، تحریک ریشمی رومال اور بالخصوص 1857 سے 1847 تک جو بھی تحریکیں چلی اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے حصہ لیا، سب سے زیادہ اس ہندوستان کے علماء نے حصہ لیا۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آزادی کا فتویٰ بلند کیا اور کہا ان کے خلاف لڑنا اب فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، مسلمانوں کو لڑنا ہے اور اس ملک کو آزاد کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 1947 کا سال آتا ہے اور اس ملک کو آزاد کرتے ہیں، لیکن اس آزادی میں ملک میں کتنے طرح کے فسادات ہوئے، انگریزوں نے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مسلمانوں کو ایک طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ مختصر طور پر ہم بتاتے چلیں کہ اس میں سید نذیر حسین، سید حیدر علی رام پوری، مولوی کرامت علی جون پوری، مولانا محمد ابراہیم عربی، مولانا عبد الوہاب عربی، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی، مولانا عبد الخبیر صادق پوری، مولانا عنایت علی ولایت علی صادق پوری، شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ امرتسری، یہ سب رحمہم اللہ اجمعین یہ سارے مسلمان تھے۔ ان کے ساتھ ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہندو بھی شریک تھے، سکھ بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ تھے، لیکن ان مجاہدین نے، ان علماء اہل حدیث نے جو قربانی پیش کی ہے اس کے سلسلے میں جو ایک مورخ لکھتے ہیں، ایک مورخ نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو قربانی پیش کی تھی وہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی قربانیوں کو اگر گنا جائے اور شمار کیا جائے تو کہتے ہیں کہ 6 لاکھ سے زائد مسلمان اس ہندوستان میں شہید کر دیے گئے اس جنگ آزادی میں۔ یہ ہے تاریخ،
آج بھی انڈیا گیٹ پر چلے جائیے، مسلمانوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ آج چاہے ہندوستان کے اندر ناپاک سازشیں جنما کر کے، ناپاک سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو ہے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن یہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں کبھی ان حروف جو ہے جملوں کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، اور جو ہے انگریزوں کی لکھی ہوئی انگریزی کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن میں ہندوستانی مسلمانوں اور خاص کر وہابیوں کی قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا اس دیش کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے جب یہ دیش غلام ہو گیا تو جو قربانی پیش کی ہے اس کی نظیر کوئی اور مسلک نے، کسی اور مذہب نے نہیں پیش کی ہے، بلکہ مسلمانوں نے آزادی کو فرض جانا، مسلمانوں نے آزادی کو واجب قرار دیا، مسلمانوں نے جو ہے تختہ دار پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور سب سے پہلے وزیر اعلیٰ جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے پٹنہ کے دورے میں آئے تو مولانا عبد الخبیر جو صادق پور کے تھے ان سے ملاقات کر کے کہا، برجستہ انہوں نے کہا کہ اگر پورے ہندوستانیوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اگر پورے ہندوستانیوں کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی۔ صرف پٹنہ کا ایک گاؤں صادق پور ہے جہاں کے علماء کی قربانی کی تصدیق پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا، لیکن آج کیسے ہم اس تاریخ کو بھلا سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، ان کی چھوٹی موٹی قربانی نہیں رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عید کے دن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عید منائی جا رہی تھی، عید کے دن مسلمان عید کی خوشیاں مناتے، لیکن انگریزوں نے اس دن صادق پور کے گاؤں میں بلڈوزر چلوایا، مسلمانوں کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آج ان قربانیوں کو بھلا کر شک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ بلڈوزر جو چلواتے ہیں 2023 اور 22 میں جو پرمپرا شروع ہوا ہے، یہ بلڈوزر بھی انگریزوں کی ناکام سازش ہے، انگریزوں کا شوشہ ہے۔ جو بیج انگریز نے بویا تھا آج ان نالائقوں نے، ان جو ہے نامرد لوگوں نے، جن کو قانون کا پرواہ نہیں، جن کو عدالت کا پرواہ نہیں، جن کو ہندوستانی آرٹیکلز کا پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اور دیگر لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلواتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، خوشی کم غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے غم زیادہ ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک جس کو آزاد کرتے وقت ہمارے آبا و اجداد نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کو آج شرمسار کیا جا رہا ہے، اس خواب کو ہم پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آزاد ملک میں آزادی کی سانس ایسے لی جا رہی ہے کہ سفر کرو تو گولیوں سے وار ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے بہنا ہے تو مودی اور یوگی کو مان کر رہو، مودی اور یوگی کو ووٹ دیا کرو۔ یہ آزاد ملک نہیں ہے، آزاد ملک یہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں پر دنگا ہو جائے پہچان کرا کر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلوا دو۔ یہ آزاد ملک نہیں ہے، یہ آزاد ملک نہیں ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں مسلمانوں کو گنڈا گردی کے ذریعے سے مار دیا جائے۔ یہ آزاد ملک نہیں ہے، یہ آزاد ملک نہیں ہے کہ جن مسلمانوں کی قربانیوں کے بدولت ملک آزاد ہوا تھا اور مسلمانوں کے نام رکھے گئے تھے، آج ان ناموں کو بدل دیا جائے۔ یہ آزاد ملک نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو چاہے 1992 میں چاہے بابری مسجد ہو یا ابھی گیان واپی کی مسجد ہو یا متھرا کی شاہی مسجد ہو، کوئی بھی ہو، نشانہ اگر بنایا جاتا ہے یہ آزاد نہیں ہے۔ آزادی اب ہمیں RSS سے چاہیے۔ اگر ہمیں حقیقی آزادی ہے تو ہمیں ان غلط عزائم رکھنے والے لوگوں سے آزادی چاہیے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزاد ملک میں حقیقی معنوں میں آزادی کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔